अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, यानी इस्लाम में इल्म की अहमियत। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम इल्म का डेफिनेशन देख लेते हैं। इल्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है जानना। इल्म इज़ नोइंग विच इज़ अपोजिट ऑफ इलिटरेसी और इग्नोरेंस। इल्म जो है वो जहालत की ज़िद है। शेख इब्न उस्मैन जो हैं ये इल्म यानी नॉलेज को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि इल्म जो है वो अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत को जानना और समझना। आप देखिए कि हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी, हम भी सोते हैं और वो भी सोते हैं। लेकिन अक़ल व शऊर यानी थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस, इसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट भी होते हैं और बेटर भी होते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को अशरफुल मखलूक़ात यानी बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा गया। इंसान थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस का बेस्ट यूज़ करके नॉलेज गेन करता है और अपनी लाइफ की प्लानिंग करता है और लाइफ को बेटर भी बनाता है। थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस से काम न करने वालों को इनफैक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जानवरों से भी बदतर कहा है। इसलिए नॉलेज गेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान में एजुकेशन यानी इल्म से रिलेटेड बहुत सी आयात हमको मिलती हैं। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाने के बारे में ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि अल्लाह ने आदम को इल्म दिया और इस तरह उन्हें फ़रिश्तों पर फजीलत दी। ये जो इल्म दिया था ये कौन सा इल्म था? ये इल्मुल अस्मा, चीज़ों के नाम सिखाए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इल्म हिदायत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के बाद दिया गया। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कहते हैं क्या वो लोग जो नॉलेज रखते हैं और जो नहीं रखते इक्वल हो सकते हैं? यानी दोनों इक्वल नहीं हो सकते अल्लाह की नज़र में, बल्कि नॉलेजेबल लोग अल्लाह के नज़दीक बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। सूरह अलक की आयत नंबर 1 से 5, ये वो पहली 5 आयत हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन आयत को अगर हम देखें तो सबसे पहली आयत शुरू होती है इक़रा यानी पढ़ो से, यानी रीड से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट रिविलेशन। उसी तरह से इन 5 आयत में गौर करने से पता चलता है कि इन 5 आयत में 5 वर्ड्स हैं ऑन लर्निंग, सीखने से मुताल्लिक। इससे हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि नॉलेज गेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली ही वही में नॉलेज गेन करने से मुतालिक, लर्निंग से मुतालिक पहली 5 आयत में 5 अल्फाज का इस्तेमाल किया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 269 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत यानी विजडम अता करता है। ये विजडम क्या होता है? ये हिकमत क्या होती है? ये होता है एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। तो इसका मतलब अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो ये हिकमत हमको मिलेगी ही नहीं। सूरह मुजादिला में अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 11 में कहते हैं कि अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद करते हैं, हायर डिग्रीज टू नॉलेजेबल पीपल। ये अल्लाह के नज़दीक ईमान वालों के साथ साथ नॉलेजेबल लोगों की जो है वो वैल्यू है। सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. دعا ہے ربی زدنی علما، یعنی او اللہ انکریز می ان نالج. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر تھے، جب اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے تو کیا ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے یہ دعا؟ آئیں کچھ احادیث بھی دیکھتے ہیں ہم علم سے متعلق. پہلی حدیث جس کا میں ذکر کروں گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تب کیا ہم نالج گین کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جبکہ یہ فرض قرار دیا گیا؟ کیونکہ جیسے نماز فرض ہے، بالکل ویسے ہی یہ فرض ہو گیا. اگر ابھی تک ہم نے کوشش نہیں کی ہے نالج گین کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، تو پھر اب سے ہم کو سٹارٹ کرنا ہوگا. وہیں ترمذی کی ایک حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ایک فادر، ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو ایڈوکیشن سے بیٹر کوئی چیز نہیں دیتا. لیکن اس کے اپوزٹ ہم ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہم بہت کم دیکھتے ہیں انفیکٹ کہ فادرز جو ہیں وہ ایسا اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نالج دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا ہے. وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا، یعنی اس کے ایکشنز جو ہیں جیسے نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ، وہ اب نہیں کر سکتا، تو ان سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں بڑھے گا. لیکن 3 چیزوں سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے ثواب جاریہ، اگر وہ ایسا کوئی کام کر گیا ہو. دوسری چیز ہوتی ہے بینیفیشل نالج، کہ ایک ایسا فائدہ مند علم کہ جس سے اس نے لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ دیا ہو، یا وہ نالج دوسروں کو پڑھایا ہو، یا ایسا کوئی نالج والی بک اس نے کسی کو دی ہو، اس طرح کا. تو یہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اور تیسرا جو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے وہ ہے نیک اولاد. وہیں چوتھی ایک اوتھینٹک حدیث جس کو ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گی کہ نالج کی سرچ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، جبکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ جنت میں اللہ نے صرف آرام اور آسائشیں رکھی ہیں. لیکن اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لائف سپینڈ کرنا ہوگا، جس میں پرابلمز تو آئیں گی. So one should have knowledge about how to face them. ایک طویل سی حدیث ہم کو ملتی ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں 5 ریوارڈز بتائے گئے فار نالج سیکرز. جس میں پہلا ریوارڈ یہ ہے کہ اگر کوئی نالج کی سرچ کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. دوسرا ریوارڈ بتایا گیا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. دس از دی پروٹوکول فار نالج گینرز. تھرڈ ریوارڈ جو اس کے لیے ہوتا ہے وہ ہے کہ جنت میں اور زمین پر رہنے والے سبھی کریچرز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو یہ نالج گینر ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو. تو یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں امیر غریب جو بھی ہو، مرد عورت، اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے کریچر، ساری مخلوقات کر رہی ہوتی ہیں. چوتھا ریوارڈ اس کے لیے بتایا گیا اس حدیث میں کہ نالج گینر جو ہوتے ہیں وہ ورشپ کرنے والی یعنی عابد سے سپیریئر ہوتے ہیں. جیسے کہ آسمان میں چاند جو ہوتا ہے وہ سٹارز پر سپیریئر ہوتا ہے، بالکل ایسے علماء کرام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورشپر جو ہوتا ہے نا، وہ جو عابد جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن عالم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بینیفیشیل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے یہ سپیریئرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. پانچواں ریوارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ علم والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ علم والے انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے روپیہ پیسہ نہیں بلکہ نالج وراثت میں چھوڑا ہے. تو یعنی اگر ہم نالج گین کر رہے ہیں تو انفیکٹ
ہم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ گویا کہ حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشک کے قابل 2 لوگ ہیں. پہلا وہ مالدار شخص جو اللہ کی دی ہوئی دولت نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا ایسا پرسن جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس سے لوگوں کو جج کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہو. یہ ان 2 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے رشک کیا جا سکتا ہے. دھیان رہے کہ رشک اور حسد یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. حسد جو ہے وہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے ہم کو. حسد کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی کوئی اچھی چیز, کوئی نعمت اگر اللہ نے ان کو دی ہے تو ہم اس کو دیکھیں اور دیکھنے والا یہ کہے کہ اللہ یہ چیز تو مجھے بھی دے, اور مجھے دے نہ دے لیکن سامنے والے سے جس کو تو نے یہ دیا ہے اس سے وہ چھین لی جائے. تو ایسا سوچنا, ایسا کرنا جس کو حسد کہا جاتا ہے, یہ حرام ہے. لیکن رشک کیا ہے کہ اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ یہ بہترین چیز, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ کوئی نیکی کی بات ہو, چاہے وہ حکمت ہو, تو اگر ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو یہ مجھے بھی دے. تو اسے رشک کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس حکمت ہے, یہ اللہ ہی دیتا ہے حکمت, تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک آیت میں, تو وہ حکمت کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ رشک کرنا اس شخص سے یہ جائز ہے. اسلام میں علم حاصل کرنا گویا سیلیبریٹ کرنا اور غور و فکر کرنے والی آیات قرآن میں ملتی ہیں ہم کو. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین میں جو بھی ہے اسے مسخر کر دیا. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. مسخر کر دیا یعنی اٹس ان یور کنٹرول. تو زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس سے متعلق آپ علم حاصل کیجئے, اس میں غور و فکر کیجئے. اللہ نے انفیکٹ اس کی دعوت دی ہے ہم کو, ایسا ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے